کوئی دور تھا ہمارے ملک میں، آپ میں سے جن لوگوں کو یاد ہو، یہ 90 کی دہائی، سن 1990، 92، 93، ہمارے ملک میں مذہبی تشدد کی ایک لہر تھی، بہت خطرناک حد تک تھی۔ مسجدوں میں حملے ہوتے، لوگ شہید ہوتے، عبادت گاہوں پہ حملہ آور ہوا جاتا، لوگ مرتے۔ مخالف فریق کا ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، پروفیسر ہے، مخالف جو لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جج قتل ہوئے، ڈاکٹر قتل ہوئے، وکیل قتل ہوئے، پروفیسر قتل ہوئے، دونوں طبقوں سے قتل ہوئے، دونوں طبقوں سے۔ تشدد کی ایک لہر تھی جو پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی۔ ممبر و محراب سے تشدد پر مبنی تقریریں وہ کی جاتی، مخالفین کے نام لیے جاتے، بگاڑے جاتے، فتوے لگائے جاتے، پھبتیاں کسی جاتی۔ اللہ نے پھر کرم کیا اور وہ آگ جو بھڑکنا چاہتی تھی وہ سرد ہونے لگی، اور ملک کی مذہبی فضا ہموار ہونے لگی، اس میں سکون آنے لگا۔ بدقسمتی سے وہی تشدد کی لہر جو کبھی مذہب کے نام پہ ہمارے ملک میں اٹھی تھی، آج سیاست کے نام پر ہمارے ملک میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ علماء پرسکون ہیں، ہم تو مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، جنہیں تم کہتے ہیں یہ اجڑ ہیں، انہیں کیا آتا ہے؟ آپ قرآن و حدیث کی تعلیم کو تو تعلیم ہی نہیں سمجھتے، آپ ہمیں جاہل کہتے ہیں، ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ہم تو ٹھہرے اجڑ، تم تو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہو، تم تو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہو، تمہاری تعلیم تو لندن اور امریکہ سے ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی میں جو تم زبان استعمال کرتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہو، اور سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں، تم ایک دوسرے کو ماؤں بہنوں کی گالیاں تک نکالتے ہو، گالیاں تک نکالتے ہو۔ اسمبلی کے اندر تم نے یہ کرتوت کیے۔ وہ لہر ہمارے ملک میں، اسے کنٹرول کرنا ہوگا، اداروں کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ خانہ جنگی ہو جائے گی۔ محلوں میں 4 دن پہلے بھلوال میں ایک لڑکا قتل ہوا، 19 سال کا بچہ، سیاسی بحث و مباحثہ ہوا، اس کو مار دیا گیا۔ سیاست کس نے کرنی ہے؟ میں نے یا آپ نے وزیر اعظم بننا ہے؟ میں نے یا آپ نے وزیر اعلیٰ بننا ہے؟ انہی لوگوں نے بننا ہے جو پچھلے 72 سال سے آ رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، وہی دولتانے، وہی لالیکے، وہی مانیکے، وہی نون، وہی ٹیوانے، وہی چودھری، انہوں نے ہی بننا ہے۔ اس جماعت سے اس جماعت میں چھلانگ لگائیں گے، اس جماعت سے اس جماعت میں چھلانگ لگائیں گے۔ تم کیوں نفرتیں بانٹتے ہو؟ تم کیوں نفرت اپنے دلوں میں پار رہے ہو؟ برادریوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، مسجد کے نمازیوں کے درمیان۔ کیا یہ زبان جو استعمال ہوتی ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہو عید کا اجتماع ہے، جو زبان سے بولتے ہو، کیا اللہ کو اس کا حساب آپ نے نہیں دینا؟ بولتے کیوں نہیں دے؟ میرے آقا نے کہا 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو کہ غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرو گے، ایک اس زبان کی ضمانت دے دو، اس کو احتیاط سے استعمال کرو گے۔ یہ 2 ضمانتیں مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے اس زبان کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں اوندے منہ
جتنے لوگ گریں گے وہ اس زبان کی وجہ سے گریں گے۔ آپ کسی پر بہتان لگاتے ہیں، آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں، آپ کسی کو تانا دیتے ہیں، آپ مجھے کوئی تانا دیتے ہیں، میں آپ کو تانا دیتا ہوں، کیا کل قیامت کے دن آپ نے حساب نہیں دینا ہے؟ حساب دینا ہے۔ حکومت کس نے کرنی ہے؟ انہی لوگوں نے۔ حساب قیامت کے دن آپ نے دینا ہے۔ خدا را اپنی زبان کو اچھا استعمال کیجئے، احترام سیکھیے۔ یہ کیا ہوا؟ ایک بولتا ہے، وہ کہتا ہے یہ غدار ہے، دوسرا بولتا ہے، وہ کہتا ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ کسی کو غدار کہنا، کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا، کسی عالم کا نام بگاڑ دینا، مخالفین کا نام بگاڑ دینا، پھر حرم میں بھی اس کا خیال نہ کرنا۔ تو ان ساری باتوں کی قیامت کے دن جو زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، ان کا ہمیں حساب دینا ہے۔ خدا کے لیے اس پر کنٹرول کیجئے، اخلاق سیکھیے، اچھی زبان استعمال کیجئے، تنقید کیجئے نہ۔ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فلاں آئے اور فلاں جائے۔ تنقید کیجئے، مخالف فریق پر تنقید کیجئے، ایک دوسرے پر تنقید کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تنقید باوقار طریقے سے کیجئے، دلائل سے کیجئے، عزت و احترام سے تنقید کیجئے۔